بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، ایک ایسا وقت جب فارس کی سلطنت اپنے جاہ و جلال کے عروج پر تھی، ایک ایسا میدان جہاں مسلمانوں کے سینے ایمان سے لبریز تھے اور جسم زخموں سے چور، اور ایک ایسی قیادت جو مدینہ کی ایک جھونپڑی سے پوری دنیا کی سلطنتوں کو ہلا رہی تھی۔ یہ داستان ہے جنگ قادسیہ کی، یہ داستان ہے رستم کی عبرتناک موت کی، اور یہ داستان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان افروز قیادت کی، جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ ناظرین کرام، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالی۔ عدل، امن اور نظم و ضبط کا بول بولا، اسلامی سلطنت پھیلنے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ویژن اسلام کو صرف عرب تک نہیں بلکہ دنیا تک پہنچانا تھا۔ فارس کی سلطنت ہزاروں سالہ طاقت، زور و جواہر اور لاکھوں فوج پر مشتمل تھی۔ رستم فرخزاد فارس کا سپہ سالار، غرور کا پیکر، جس نے اسلام کو ریت کے قبیلے کی دعوت سمجھا، مسلمانوں کو کمزور جان کر جنگ کی تیاری مکمل کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود مدینہ میں رہ کر قیادت کو کنٹرول کیا۔ جنگ کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار مقرر کیا، جو عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ انہیں خط بھیجا، دیکھو سعد، لوگوں کو نماز کا عادی بناؤ، اللہ کی اطاعت سکھاؤ، جنگ سے پہلے دلوں کو فتح کرو۔ مقام قادسیہ عراق کی حدود میں ہے۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 30,000 تھی۔ فارسی لشکر کی تعداد 120,000 سے زائد تھی۔ ہاتھی، تلواریں، زرہ، بختر، سب سامان، جنگ کا سامان مکمل تھا۔ 4 دن تک جاری رہنے والی قیامت۔ پہلا دن یوم الاربعاء، شدید مقابلہ، فارسی ہاتھیوں نے مسلمانوں کی صفیں توڑ ڈالیں۔ حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ عنہ نے تازہ دم فوج کے ساتھ زبردست حملہ کیا۔ دوسرا دن یوم الخمیس، حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ نے ہاتھیوں کی آنکھوں پر تیر مارے اور ان کے ہود کاٹے گئے۔ رستم کے دل میں خوف نے جگہ بنائی۔ تیسرا دن آیا یوم الجمعہ، مسلمانوں نے رات کے وقت زبردست حملہ کیا، دشمن بوکھلا گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے دشمن کی صفیں چیر ڈالیں۔ چوتھا دن یوم السبت، فیصلہ کن دن، بارش ہوئی، کیچڑ پھیلا، رستم نے بھاگنے کی کوشش کی۔ ایک مسلمان مجاہد حلال بن علقمہ نے رستم کو دبوچا۔ دریا کے پاس رستم کو تلوار سے وار کر کے مار دیا۔ فارس کا غرور دریائے عتیق میں دفن ہو گیا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعروں سے آسمان ہلا دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے رستم کی لاش کے پاس سجدہ شکر ادا کیا۔ لشکر اسلام نے مال غنیمت میں فارسی تخت و تاج، سونے کے ہاتھی اور عظیم خزانے حاصل کیے۔ قاصد مدینہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تھے۔ فتح کی خبر سن کر رو پڑے، زمین پر سجدہ کیا اور فرمایا، الحمدللہ، جس نے اسلام کو غالب کیا وہ اللہ ہے۔ آپ نے نہ کوئی جشن منایا، نہ سونا چاندی رکھا، بلکہ فرمایا یہ اللہ کا انعام ہے، ہمیں شکر گزار بننا چاہیے۔
فارس جیسی عظیم سلطنت اللہ کے مجاہدوں کے ہاتھوں پاش پاش ہو گئی۔ رستم جیسا بہادر بھی ایمان کی طاقت کے سامنے بے بس ہو گیا۔ مسلمان ایمان، صبر، تقوی اور اطاعت کے ہتھیاروں سے دنیا فتح کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بصیرت عطا فرماوے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا اخلاص دے، حضرت کعکع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حوصلہ دے، اور ہمیں بھی اپنی راہ میں لڑنے کا، لکھنے کا، بولنے کا جذبہ عطا فرماوے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں ایمان کو زندہ کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں، اور چینل اسلام از اے اسٹرانگ فورٹریس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہم اسلام کی مزید عظیم داستانیں آپ تک پہنچاتے رہیں۔ ہم آپ کے لیے ہمیشہ تہ دل سے دعا گو ہیں۔ آپ سے گزارش ہے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ، اور اس بہترین مشن کو کامیاب کرانے کے لیے ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔